السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر شادی کے موقع پر نوجوان جو مرد ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں سونا پہنوں، سونے کی گھڑی پہن لیتا ہوں، یا سونے کی چین پہن لیتا ہوں، یا انگوٹھی پہن لیتا ہوں۔ ایک بار موقع ہے، پھر اس کے بعد میں نکال لوں گا۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باقاعدہ اب مالداری ثابت کرنا ہے کہ میں مالدار ہوں۔ اب کیسے ثابت کریں گے؟ کپڑے وغیرہ سے اتنا زیادہ ظاہر نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو یعنی سونا وغیرہ اپنے گلے میں ڈال کر، یا اپنے انگلیوں میں ڈال کر، یا اپنے ہاتھ میں ڈال کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں۔ نعوذ باللہ۔ میں کچھ بات کہنے سے پہلے حدیث سناتا ہوں، پہلے اس کے بعد کچھ بات کریں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2090۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھا، فنزعه فطرحه، اس کو نکالا اور پھینک دیا، وقال، اور کہا، یعمد احدکم الى جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے جس کو دہکتے ہوئے آگ کی طرف، جلتے ہوئے آگ کی طرف جس کو جانا ہے، وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے جانے کے بعد اس نوجوان سے، اس آدمی سے کہا گیا کہ بھئی اب لے لو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا، اس کو لے لو اور چلے جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا، میں اس کو ہرگز کبھی نہیں لوں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا ہے، یعنی میں ہرگز اس کو پہنوں گا نہیں اور نہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں صدقہ بھی کر لوں۔ یہ مفسرین اس حدیث کی تفسیر میں، شرح میں لکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں پر اس حدیث میں معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آگ کے شعلے کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ میرے بھائیو، سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا ہے مردوں کو۔ ایک اور حدیث سن لیں گے، نسائی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حدیث نمبر 5180 پر 8۔ کیا ہوا؟ ان رجلا قدم من نجران، ایک آدمی نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ وعلیہ خاتم من ذہب، وہ آدمی جو آیا تھا اس کے ہاتھوں میں یا اس کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، چلے گئے وہاں سے۔ وقال، اور کیا کہا، انک جئتنی وفی یدک جمرۃ من نار، کہ تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے، آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یعنی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، یعنی دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ گویا کہ سونے کی انگوٹھی دہکتے ہوئے آگ کے شعلے کے مانند ہے، آگ کے ٹکڑے کے مانند ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب بتائیے، کیا آپ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو جہنم کے ٹکڑے سے یا آگ کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھوں کو آپ جو آراستہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عجیب شوق ہے۔ یاد رکھیں
یہ شوق ہمارے اسلام کے مطابق ہو. ہاں، ہمارے ہر شوق اسلام کے مطابق ہوں. اسلام سے ہٹ کر ہمارا کوئی شوق نہ ہو. اسلام جیسا چاہتا ہے وہی ہم بھی چاہیں. راضی برضا ہو جائیں اسلام سے. بھئی کیا ہے کہ ہم جو ہے شادی کا موقع ہے تو ہم فلاں کرے. کیا ہوا شادی کا موقع ہے تو ہم شادی کے موقع پر اپنے اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہے جو لوگ دیندار نہیں ہیں، دینداری نہیں ہے ان کے پاس. وہ لوگ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارے وہ پہنا ہوا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم بھی پہنیں گے، ہماری شادی کے وقت میں ہم بھی پہنیں گے. نہیں، آپ دوسروں کا اثر مت لیں، اپنا اثر دوسروں میں داخل کریں. کہ آپ کی شادی کو دیکھ کر ارے واہ کتنی زبردست سادہ جو ہے شادی کیا ہے، یہ دیکھ کر دوسرے آپ کی اس سادگی کو اپنائیں. یہ آپ دوسروں پر اثر ڈالیں، نہ کہ دوسروں کا اثر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نوجوان کو اور ہر مرد کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.